اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 58 تک تلاوت کی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے تلاوت کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئک رفیقا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 سے ہم آیت نمبر 59 سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ آیت نمبر 59 سے پہلے آیت نمبر 58 کی تکرار کر لیتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ایک انتہائی اہم حکم اسلام کا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے، یعنی اللہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے وہ بہترین ہے تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری زندگیوں کے صحیح راستے پر رہنے کے لیے۔
ناہمواریوں سے بچنے کے لیے عدل، ادائے امانت اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ دو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف اسلام تاکید فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جو پہلے حصے میں بات کی گئی کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، یہ بڑا وسیع دائرہ ہے اس کے معنی کا۔ فوری طور پر جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ امانت کیا ہے؟ کہ کسی نے کوئی چیز ہمیں دی ہے، کہا ہے یہ میری امانت ہے، مجھے واپس کرنا، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن یہاں پر بات محدود نہیں ہے، یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں امانت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام جو کانسیپٹ دیتا ہے، قرآن جو کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ کو جو چیز دی گئی ہے وہ سب خدا کی امانت ہے ایک، اور اس امانت کو امانت سپرد کرنے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ہم اس کو امانت کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو نعمتیں کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ ایک دوسرا امانت کا تصور وہ کہ جو حقوق العباد کے اعتبار سے، مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے دو طرف سے۔ ایک اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جس طرح ہے ویسے ادا کرو، اور ایک یہ کہ اگر مجھ پر مثلاً کوئی اعتماد کر رہا ہے مجھے دینی طالب علم سمجھ کر، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر دین بیان کرنا ہے، یہ اس طرف سے بھی امانت ہے کہ میں امانت کو کیا کروں؟ ادا کروں، اس میں خیانت کسی لالچ کسی خوف کی وجہ سے نہ کروں۔ آپ کسی اپنے ملک میں کسی عہدے پر بیٹھے ہیں، حکومتی عہدے پر بیٹھے ہیں، وہ عہدہ آپ کے پاس امانت ہے، اس میں جو بھی اونچ نیچ کی جائے گی وہ خیانت تصور ہوگی، اللہ کی نافرمانی تو وہ ہے ہی ہے۔ قیامت کے دن لوگ حقوق العباد والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے گریبان کو پکڑیں گے کہ آپ نے، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بیت المال کا پیسہ تھا آپ نے غلط لگایا، آپ کے پاس کوئی اختیار تھا آپ نے غلط استعمال کیا، آپ نے اور لوگوں کو نوکریاں الاٹ کرنی تھی، آپ نے لوگوں کو نوکریوں پہ رکھا تھا، آپ نے سفارشوں کی وجہ سے یا رشوت کی وجہ سے میرٹس کا لحاظ نہیں کیا اور نہ اہل لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا اس کرسی پر، یہ سب کی سب خیانتیں، چھوٹی ہو اپنے اپنے حساب سے، چھوٹی خیانتیں اور بڑی خیانتیں۔ امت کے ساتھ کی جانے والی خیانت، قوم کے ساتھ کی جانے والی خیانت، یہ بڑی خیانتوں میں آتی ہے۔ جو میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت علی سے جناب عقیل نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے کچھ پیسے دے دیں آپ بیت المال سے، تو مولا ان کو لے کر رات کے اندھیرے میں ایک دکان کے پاس چلے گئے، سکھانا مطلوب اور مقصود تھا۔ انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایک دکاندار ہے، اچھا مالدار ہے، اس کی دکان توڑ کر چوری کر کے بیچ میں سے آپ کو پیسے دے دوں گا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ رات کو کسی دکاندار کی دکان توڑ کر، دروازہ توڑ کر چوری کر رہے ہیں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو مولا نے جواب میں فرمایا کہ جہاں سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نکال کے تمہیں دے دوں، وہ بہت بڑی چوری ہے اس کی نسبت سے، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر ہم نے اس کی دکان توڑی تو یہ ایک بندہ آئے گا اپنا حق کا مطالبہ کرنے، لیکن اگر بیت المال میں سے میں نے غلط خرچ کر دیا تو ساری کی ساری امت جو اس وقت موجود ہے وہ آئے گی میرا گریبان پکڑنے قیامت کے دن کہ آپ نے ہمارا پیسہ کیوں غلط جگہ پہ لگایا، اپنے رشتہ دار کو مثلا کیوں دے دیا، اپنے بھائی کو کیوں دے دیا۔ تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں، یہ وہ بنیادیں کہ جو تھوڑا سا بھی سوچنے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان ملک وطن عزیز پاکستان کی
مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں کی خیانتیں، دوست پروری کہہ لیں، اقربا پروری کہہ لیں، پارٹی پروری کہہ لیں، جو بھی آپ اس کا نام رکھیں، ہر وہ چیز کے جو میرٹس کے اور قوانین کے خلاف ہے، وہ ساری کی ساری خیانت ہے قوم کے ساتھ۔ تو میں اب اس کو اس بہت وسیع معنی ہے اس کا، آپ اس کو کسی بھی چیز میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم جو معنی ابھی زیادہ جس پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے، متمرکز کریں گے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عہدہ، امت کا کوئی عہدہ، کہ آپ نے کسی کو ایسی سیٹ پر بٹھانا ہے جہاں سے بیٹھ کر وہ پھر ساری امت کو کنٹرول کرے گا، اس کا حکم چلے گا۔ تو یہ بھی امانت ہے اور بہت بڑی امانت ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ مثلا فرض کریں الیکشن میں شرکت کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، امانت ہے، آپ کس کو مسلط کر رہے ہیں، کیا چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ووٹ دیا، کیا چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ سب کی سب ایک مومن کے لیے ہر چیز امانت ہے، وہ بغیر سمجھے ہوئے نہیں کود پڑتا اندر، اور سمجھ بھی کون سی؟ جو اللہ کی طرف سے اس پر آتی ہے، اور دین کامل وہی دین ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا، یہاں پہ آپ نے کن باتوں کو ترجیح دینی ہے اور کن باتوں کو آپ نے ترجیح نہیں دینی، آپ کا فیصلہ کس بات کے حق میں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ تم امانتوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ خدا کے علم سے کوئی چیز، نہ تمہاری کوئی بات، نہ تمہاری کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں۔ آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ اولی الامر یعنی صاحبان امر، صاحبان امر سے کیا مطلب ہے؟ جس کا امر چلے گا۔ سب سے پہلے کس کا امر چلتا ہے؟ جس کے مقابلے میں کسی کا امر نہیں، اللہ کا۔ اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ جائے گا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ خدا کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اصل اطاعت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اب خدا نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اب رسول کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بعد صاحبان امر۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ جھگڑا ہے، اس میں اختلاف۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کی طرف ہم واپس آئیں گے، اولی الامر کی طرف۔ اب پہلے آیت کو مکمل کر لیں۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں نزاع کہتے ہیں جھگڑا، اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو، اس جھگڑے والے موضوع کو پلٹاؤ، رجوع کرو کدھر؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ دیکھو کہ اللہ اور رسول نے کیا فرمایا، اس کے بعد اپنی ڈیسیجن کرو اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت پر
تو پھر خود سے اپنی پارٹی بازی، اپنی لابی، اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی کی اپنی کوئی خاص پلاننگ تم نے کی ہوئی ہے؟ نہیں. اگر اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو جس مسئلے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے میں حق جاننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. ہر جگہ دین یہی کہتا ہے. کوئی دینی مسئلہ ہے جس کو ہم دینی کہتے ہیں، کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، ہم نے دین دنیا جدا کر دی ہے. بدبختی کا آغاز ہو گیا اس شخص کی اس جگہ سے جس نے کہا جس نے یہ سمجھا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں. دین سے الگ کیا چیز ہے؟ شیطان ہے. وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی کے امور کو دین سے الگ کر دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس دین کامل کے سائے میں زندگی گزاریں. کوئی اجتماعی مسئلہ، کوئی سیاسی مسئلہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام چپ کر جائے، ورنہ ناقص ہے. آپ کی زندگی میں ایک مسئلہ ہے، اسلام اس کے بارے میں چپ ہے، یہ دین آپ کی زندگی کو کور نہیں کرتا، یہ ناقص ہے. اور اسلام ناقص نہیں ہے. جس کے بارے میں اللہ فرمائے میں نے دین کامل کر دیا ہے، وہ کسی کو جو اگر ناقص نظر آتا ہے تو اس کی اپنی کسی بیماری اور جہالت اور اپنے نقص کی وجہ سے ہے. اللہ کا دین ناقص ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود گواہی دی ہے اس کے کمال کی کہ ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. اگر تم بس جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز میں تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب خدا کی طرف رجوع کرو، سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، اور وہاں سے دیکھو کہ کیا حل ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور رسول قیامت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہی بہتر ہے، اور کوئی راستہ اختیار نہ کرنا، یہ بہتر ہے. ذالک خیر، یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ خوبصورت ترین تعویل ہے. کسی بھی جھگڑے میں اپنے پاس سے رائے بنا کر، تعویلیں کر کے، فلان کر کے، ٹھیک ہے، ادھر ہم چلے جائیں، ادھر ہم چلے جائیں، یہ کر لیں، وہ کر، نہیں. سب سے بہترین بات یہ ہے اور سب سے اچھی تعویل یہ ہے جھگڑے میں. تعویل کہتے ہیں حقیقت کی طرف پلٹنے کو. کسی بات کو جو سمجھ نہیں آ رہی اس کو حقیقت کی طرف پلٹانا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کو تعویل کہتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت کی طرف پلٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، یہ بہترین ہے. اور یہ تعویل بھی سب سے خوبصورت یہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ کی اطاعت واضح ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت واضح ہے. اولِ الامر میں آ کے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اولِ الامر سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کو رسول اللہ اپنی زندگی میں بھیجا کرتے تھے کوئی ذمہ داری دے کر، اور باقی مسلمانوں سے کہتے تھے تمہارا یہ امیر ہے، تمہارا یہ انچارج ہے، تم نے اس سفر میں ان کاموں میں اس کی اطاعت کرنی. یا مثلا رسول اللہ مکہ فتح فرماتے ہیں اور مکہ کے بعد فتح کرنے کے بعد مدینہ آتے ہیں. مکہ میں ایک شخص کو انچارج بنا کے آتے ہیں، اپنا نمائندہ بنا کے آتے ہیں، گورنر بنا کے آتے ہیں، امیر بنا کے آتے ہیں. تو وہ رسول پاک کی طرف سے کیا بنایا گیا؟ اس کو اولِ الامر کہا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہی اللہ اور رسول جس کو کہہ رہے ہیں، اور جس کو رسول کہہ رہے اس کو اللہ کہہ رہے. تو رسول پاک نے جس کو بنا دیا کہ ہاں جب میں مدینہ میں ہوں، مکے والوں نے ان کی اطاعت کرنی، اور اگر ان سے کوئی بات میں اختلاف ہو جائے تو مین اصل اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت. اب توجہ فرمائیں. ایک رائے جو یعنی اسلامی مسالک میں ہے اور مکتب اہل بیت کی وہ رائے ہے، وہ کیا ہے کہ
اول الامر سے مراد رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اہل بیت اطہار نے یعنی ائمہ اہل بیت نے اپنی فرمائشات میں یعنی اپنے فرامین میں اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا، کیا کہ ہم جو بھی بات تمہیں بتاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے رسول ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ اور الفاظ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے پاس یعنی کوئی نیا بنا بتاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، دین کیا ہو چکا ہے؟ دین کامل ہو چکا ہے، نئی بات نہیں کرنی۔ ہاں نئے مثلا جو حالات پیش آ رہے ہیں، نئی باتیں پیش آ رہی ہیں، اس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والے وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی سے جو نقل کی گئی، اور وہ حدیث کیا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کبھی، اور ان دونوں سے تم نے تمسک کیا تو تم ہدایت پر رہو گے۔ تو ہم اول الامر کو رسول اللہ کے بعد، جب رسول اللہ زندہ ہیں ان کو بنانے ہیں بہت سارے امیر، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ ان کو کسی فوج کو بھیجنا ہے کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، وہ جس کو انچارج بنائیں گے وہ اول الامر ہوگا اس فوج کا، اس کو لیکن وہ اول الامر کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے رسول نے بنایا۔ اللہ کے رسول کے بعد اول الامر کون سا ہوگا؟ کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم اہل بیت اطہار کو اس عہدے کا یعنی رسول پاک کے بعد حضرت علی کو اور حضرت علی کے بعد ان ائمہ کو کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے فرامین رسول اللہ کی اور اہل بیت اطہار سے منقول موجود ہے، ان کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اول الامر۔ یہ بات کہنا، آپ توجہ فرمائیں، خوب اچھی طرح توجہ فرمائیں، یہ بات کہنا خاص طور پہ آج جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں، آج کون امت مسلمہ کے سروں پر مسلط ہے، جن کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، جن کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اس کے لیے بات کروں کہ جو دین کا ایک مقام ہے اس کے دل میں، دین سے محبت ہے اس کے دل میں، جو قرآن کہتا ہے یہ ہم نے دین اس لیے بھیجا ہے اپنے رسول کو حق دے کر اور ہدایت دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں یہ سب پہ غالب آ جائے۔ اور دین کا جو معنی ہے وہ قانون ہے، آئین ہے زندگی کا، اسلام غالب آ، جو ان باتوں کو کوئی حیثیت دیتا ہے اس سے خطاب کر رہا ہوں، جو نئی جس کی سوچ فکر وہی والی ہے کہ جو یورپ سے فکر چلی تھی، انہوں نے اپنے ادیان کو جو جن کو مانتے تھے اٹھا کے سائیڈ لائن کر دی اور کہا کہ تمہاری شخص سے تعلق ہے، سوسائٹی سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس نظریے کو فالو کرتے ان سے میری بات نہیں ہے، وہ تو خود ذمہ دار ہے، انہوں نے یہ فہم کہاں سے لیا۔ اور اسلام کے وہ احکام جو امر بالمعروف کے ہیں، نہی عن المنکر کے ہیں، اور بہت ساری چیز، ان کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اصلا قرآن کو وہ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ میں اس سے بات کروں کہ جو اسلام کو ایک مقام دیتا ہے اپنے دل میں اور چاہتا ہے کہ اللہ کی سرزمین پر، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے قانون کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں، وہ بھی یہ چاہتا ہے اللہ کی اس چاہت کے مطابق، توجہ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ دین کے دائرے کے اندر ہے، دین کے دائرے سے باہر وہ تو پھر ہوتا ہی بے دینی ہے، وہ تو اسلام رہتا ہی نہیں۔ ان سے میں عرض کروں کہ اول الامر سے یہ کہاں سے مراد آ گئی کہ جو بھی بیٹھ جائے تخت پر، جائز و ناجائز جس طریقے سے چڑھ کے بیٹھ جائے تخت پر، اس کی اطاعت لازمی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہوا ہے اول الامر کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ ظالم اور برے حکمرانوں کے تخت پر بیٹھنے کا جب سلسلہ شروع ہوا اور سب سے بڑی مثال قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے، یہ کہہ کر کہ یہ شخص فاسق و فاجر ہے اور اس کو
امت رسول اللہ کے بارے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس پر تو ایک درہم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا دے کر کہ یہ ایک درہم کی امانت کی حفاظت کرے گا. ساری امت کے بارے میں اس فاسق پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا؟ ابھی چھوڑے شیعہ سنی مسئلے کو، ایک نارمل انسان کی طرح اس بات کو سمجھے گا، ایک نارمل مسلمان کی طرح. جب یہ تخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا تو ظاہر اقتدار اس کے پاس ہے. اب اس کے خلاف قیام کرنے والا نواسہ رسول ہے، جوانان جنت کا سردار ہے. ان لوگوں نے، البتہ کام پہلے سے شروع ہو چکا تھا، ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو گالیوں کا سلسلہ اور پروپیگنڈے کا سلسلہ اور ان کے شخصیات کو مسخ کرنے کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا. یزید کے والد یہ سلسلہ بہت زبردست طریقے سے پورے زور کے ساتھ اس نے شروع کروا دیا. اب یہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے، آیا اسلام نے کوئی معیار نہیں دیا تخت پر بیٹھنے کا؟ توجہ فرمائیے گا. آپ شیعہ کی تو بحث چھوڑ دیں کہ شیعوں کے جو روایات شیعہ جس قانون کو فالو کرتے ہیں، مثلا ان کی جو مکتب اہل بیت کی روایات ہے ان کو ایک آپ سائڈ پہ رکھیں. معروف روایت ہے کہ جب ابو سفیان کا بیٹا یزید ابن ابو سفیان، معاویہ کا بڑا بھائی، جب اس کو حضرت ابو بکر نے گورنر بنایا شام کا، تو جب یہ شام جانے لگا تو حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت نہ کروں، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی تازہ دوبارہ اس کو متن نہیں پڑھا، ورنہ میں متن بھی لے آتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت نہ کروں، ایک کیجئے. انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی تم بنو امیہ اپنے خاندان کا بہت خیال رکھتے ہو، اپنے خاندان کے معاملے میں تمہارے اندر بہت آپس کی محبت ہے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہو، اور میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے. اب توجہ فرمائیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یزید ابن ابو سفیان سے. اسی یزید ابن ابو سفیان کے نام پر اس یزید کا نام رکھا گیا تھا کہ جو پھر تخت پر بیٹھا اور اس کے دور حکومت میں اس کی منشا پر امام حسین کو شہید کیا گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مولانا صاحب سے بات سن لی بس وہی کہا کہ وہی بت ہے اسی کو پوجنا ہے. آپ قرآن و حدیث کے معیار پہ دیکھیے کہ قرآن کی روح، حدیث کی روح، دین اسلام کی روح آیا کسی کو بھی اجازت دیتی ہے وہ جیسی بھی اس کی حرکات ہے وہ آ کر مسلمانوں کا اولی الامر بن جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج بہت سارے ممالک میں اسلامی جو بھی ان کا فہم اسلام ہے وہ اپنے ہم مسلک قسم کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف بھی چڑھائی نہ کر رہے ہوتے. مگر افغانستان میں جب طالبان نے کام شروع کیا، وہ پہلے تو رشیا کے خلاف جو ان کو تیار کیا گیا، بنایا گیا، امریکہ کے ایما پر، امریکہ کے فنڈز تھے، امریکہ کی پلاننگ تھی، رشیا کو شکست دینی تھی، ان کو بنایا گیا، وہ کام ختم ہو گیا. اس کے بعد جو انہوں نے قیام مثلا افغانستان میں قیام کیا اور اپنی حکومت بنا لی، وہ شیعوں کے خلاف قیام تھا؟ نہیں، اپنے ہم مسلک لوگوں کے خلاف قیام تھا. کیوں قیام تھا؟ اس لیے کہ وہ ان کو نااہل سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ابھی حکمران ہیں افغانستان کے، یہ اسلام سے آ رہی ہیں. جو بھی دین، اب اس کی فکر مس گائیڈڈ، اس کی فکر کو غلط طرف چلا دیا گیا یا فکر کو صحیح طرف چلا دیا گیا، اس سے قطع نظر جس کے اندر دین کا ایک جذبہ اٹھتا ہے، دین بیدار ہوتا ہے. اب اگر وہ مس گائیڈ ہو جائے، گمراہ کر دیا جائے تو وہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے اسلامی دنیا میں. لیکن وہ جو لوگ ایسے حکمران کہ جو دین اسلام کے اہداف کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے وہ نفرت کرتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے.
یہ جو نظریہ دیا گیا امت اسلام کو کہ اولی الامر ہر وہ شخص ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے، یہ اتنا بری خیانت کی گئی درباری ملاؤں کی طرف سے، بادشاہوں کے دربار میں بیٹھنے والے اور ان کے دیے ہوئے عہدوں پر اور ان کے دیے ہوئے درہم و دینار پر پلنے والے ملاؤں نے اور ڈرپوک ملاؤں نے جو اپنی جان کی پرواہ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا جس میں ساری امت کو مبتلا کر دیا کہ پتہ نہیں کب تک، اس وقت تک یہ امت اس نظریے کی برائیوں میں مبتلا رہے گی جب تک کہ امام حسین والا نظریہ فالو نہیں کرتے۔ امام حسین کا نظریہ کیا ہے؟ لہذا آپ دیکھیں گے آج بھی جو اس فکر کے پروردہ لوگ ہیں وہ امام حسین کے اس اقدام کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے توفیق دے دی ہے بعض شخصیات کو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، توفیق دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی تائید میں بربلا بات کرتے ہیں۔ جب تک اسلام کی روح سے جو نظریہ قریب ہے وہ امت نہیں اپنا لیتی تو اسی طرح فساق، فاسق اور فاجر لوگوں کے جوتے بھی کھاؤ لیکن تم بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ وہ کس اولی الامر کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ یہ قرآن والا اولی الامر ہے؟ مگر یہ اولی الامر جو مسلمان کہتے ہیں وہی نہیں تھے کہ جو رسول اللہ جس کو بنائے، اور پھر قرآن نے آگے وضاحت کر دی اگر تمہارا تنازع ہو جائے، تنازع کس مال دنیا کے بانٹنے میں تنازع ہوگا، اسلام نہیں، اس بات میں تم جھگڑا کرو کہ یہ حکم، یہ فیصلہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس میں تم اللہ رسول کی طرف رجوع کرو گے۔ خدا کے بندو، وہ خود بندہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بٹھا دو گے تم، اس پہ بیٹھنے دو گے اس کو؟ جب بیٹھنے دیے، اسی زہریلے بیج کے جو پودے ہو گئے ہیں آج امت اسلام کی یہ حالت ہے۔ ایک طرف فلسطین کو بیچا جا رہا ہے، امت چپ، کیوں نہیں بولتے؟ مگر آپ کی احادیث میں یہ بات نہیں آئی کہ جو کسی مسلمان کو سنے کہ وہ پکار رہا ہو یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، فلم یجب ہو، اور اس کو جواب نہ دے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں پیک کر دیے ان فرامین کو، اللہ کے رسول کے کہاں پیک کر کے پھینک دیے؟ ان سے ثواب نہیں ملتا۔ وہی ذہن میں دین کا تصور کہ جو یورپ نے دیا، جو ان کے مفکرین نے دیا، جو دین دشمن تھے، دین مخالف تھے، انہوں نے جو تصور دین کا دیا وہ آج مسلمان اپنے اندر فیڈ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی کی بات سن، کیا حدیث ہے؟ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم، جو اس حالت میں صبح بیدار ہو کہ اسے مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ ہو، اہتمام، اہمیت نہ ہو اس کی نظروں میں، اپنے ہی کھاجے پیجے میں لگا ہوا ہو، فليس بمسلم، مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور ہم اس حالت میں زندگی گزار رہے ہو کہ جو روح زمین پر جو مسلمان بس رہے ہیں ہمیں ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ اسلام تو اس سے آگے بڑھتا ہے، دنیا کے ہر مظلوم کی پرواہ۔ یہ جو فرمایا گیا نا، گزر گیا سورہ آل عمران کے پیچھے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم تو بیٹھنے والے ہو ہی نہیں، تم تو امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں منکر کرتے ہو۔ یہ روح ہے، یہ ہدف ہے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے حالات کے مطابق دیکھے کہ میں کون سا پرزہ اس نظام کا بن سکتا ہوں، یا میں کسی باطل نظام کا پرزہ بن کے اس کی تقویت کا سبب بن رہا ہوں۔ میری زندگی سے میرے دین کو کیا تقویت حاصل ہوگی؟ سب سے بڑا جو چھرا گھونپا گیا ایک، وہ یہ اولی الامر کی یہ ڈیفینیشن، جو مرضی بن جائے وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ درباری ملاؤں اور بزدل ملاؤں کا اس زمانے کا دیا ہوا نظریہ ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ امت کو چاہیے کہ نواسہ رسول کا نظریہ فالو کرے۔ جو جوانان جنت کا سردار ہے اس کو دین بڑی اچھی طرح آتا تھا، اس کو درباری ملاؤں، یزید کے درہم و دینار کھانے والوں سے، عمر ابن سعد سے اور باقی اس زمانے کے ان پلید خطیبوں سے جو حضرت علی کو گالیاں نکال رہے تھے اور
منبر سے لعن کر رہے تھے، ان خبیثوں سے بہت اچھی طرح امام حسین کو دین آتا تھا۔ اس پروپیگنڈے سے نکلے۔ کچھ لوگ کیوں رک جاتے ہیں؟ وہ جناب شیعوں کی تائید ہو جائے، خدا کی خیر، تو شیعہ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، پھر اللہ کو بھی چھوڑ دو۔ فرقہ واریت کے زہر کی وجہ سے دوسرے کی، شیعہ بھی کرتے ہیں ایسا ہی، سنیوں کی صحیح بات بھی ہم نے نہیں ماننی، صحیح تقسیم کر لی ہر چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ یہ فرقہ واریت، فرقوں میں بٹنا اور آپس میں لڑنا، اس کو خدا نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنا عذاب کہا ہوا۔ اس امت پر یہ عذاب آیا ہوا۔ کاش اس امت کے سب مسالک کے، سب فرقوں کے علماء یہ سوچیں کہ اس عذاب سے خدا کے کیسے جان چھڑائی جائے، نہ کہ اس عذاب کی آگ کو اور بڑھکایا جائے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ سب پلٹے اللہ کی کتاب کی طرف، اور اللہ یعنی یہاں سے داستان کو شروع کریں۔ اللہ کی کتاب کو سب اپنی اپنی الٹی سیدھی تعویلیں اور اپنے اپنے توڑا موڑا ہوا مسالک کی وجہ سے، بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن کام یہی ہے، جب ہوگا تبھی امت ٹھیک ہوگی۔ بیٹھے ایمانداری سے قرآن مجید کو قائم کریں، اور قرآن مجید سے جو ہمیں چیزیں، سینکڑوں چیزیں مل جائیں گی، سینکڑوں اہداف مل جائیں گے جو مشترک ہیں، ان پر سب مل کے کام کریں۔ اور جن چیزوں کا مثلا روایات میں اختلاف ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق طے کریں، اور اسلام کے مشترکہ اہداف طے کر کے ان کے لیے حرکت کریں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اس امت کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ ایک بہت بڑی مصیبت یہ اولو الامر، اس قسم کے اولو الامر کہ جن کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو بھلا قرآن کہہ رہا ہے ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول اتنی محنت کرے، رسول اللہ کے صحابہ اتنی قربانیاں دیں اس کے لیے، اور اس کے بعد جو مرضی تخت پہ بیٹھ جائے اس کو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، کیسے آپ اس قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو اس حکم کو جو اللہ بن گیا؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر قیام کرو گے تو فتنہ فساد ہوگا، بڑی جانیں ضائع ہو جائے گی فلان، مگر خدا کے راستے میں شہادت کس لیے؟ خدا نے ترغیب نہیں دی؟ جب رسول اللہ نے اپنے زمانے کے نظام کے خلاف، جب ان کے پاس طاقت ہو گئی، انہوں نے قیام کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے مدینہ میں اپنی حکومت قائم کی یا نہیں کی؟ انہوں نے دوسرے ممالک کے لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے اسلام قبولیت کی دعوت دی یا نہیں دی؟ جس اولو الامر کے دماغ میں یہ خطور بھی نہیں کرتا، الٹا وہ چمچہ گیری کرتا ہے اور کاسا لیسی کرتا ہے جا کر کفار کی، اسلام کے دشمنوں کی، اس کی ایسے حکمران کی اسلام کہے گا تم اطاعت کرو، قرآن کہے گا تم اطاعت کرو۔ یہ تو بات کرنے والے کو بھی شرم آنی چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے کیا کس منہ سے کھڑا ہوگا جب وہ پوچھیں گے تم نے اس قسم کے خبیث لوگوں کی تائید میں تم نے فتوے دے دیے تھے کہ جن کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، بزدل، فاسق، فاجر، حرام خور، بدکار، یہ اولو الامر ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے جناب آگ لگا دو، فلان کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن اتنا پورا ملک مثلا فرض کرے الٹے سیدھے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، پوری حکومت چلی جائے، اس میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس میں بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کہ درباری ملاؤں اور بزدل ملاؤں کا اس زمانے کا دیا ہوا فتویٰ، اس زمانے کی دی ہوئی فکر، یہ رائج ہے۔ اور افسوس کے ساتھ اس قوم کے اندر بھی رائج ہو گئی ہے جو ہر وقت حسین حسین کر رہی ہوتی۔ اللہ کی پناہ، انسان کو شیطان کس کس طرح گمراہ کر۔ بس توجہ فرمائیں کہ اولو الامر، ہم شیعہ سنی بات چھوڑ دیں، ہم دیکھیں قرآن مجید کی جو روح کے مطابق ہوگا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ہر ایک کی اطاعت کو کہہ دیا جائے گا جو مرضی بیٹھ جائے، یہ خلاف قرآن، خلاف عقل ہے۔ جس کو قرآن کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اور اس کا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سروں پہ مسلط ہیں، ان کو ہٹاؤ۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ وہی نظریہ ہے کہ غلط جو اسلام سے نا بلد ہے، خود اسلام کے آداب کے مطابق نہیں چلتا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے۔ یہ وہی نظریہ ہے۔ جتنا مرضی اس کو چھپا دے درباری ملا، یہ ہر جگہ سے سر اٹھاتا رہے گا۔ اب سر اٹھانے والے
کسی اور کے اعلی کار مان رہے ہو، اسلام کے فائدے سے کی جگہ اسلام کا نقصان کر رہے ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جس میں اسلام کی روح بیدار ہوتی ہے اس کو پھر یہ نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اپنے حکمرانوں کی کاسلیسیاں اور بزدلیاں اور آنکھیں بند کر لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے اور اسی میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی انہوں نے تعویل کا ترجمہ کیا، اس کا انجام بھی بہتر ہوگا، کیونکہ تعویل کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف پلٹ جانا اور وہی انجام ہوتا ہے اس کا، لہٰذا انہوں نے انجام کا ترجمہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ کہیں اللہ اور رسول میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے بعد جو بھی بنے گا اس کے لیے بھی اللہ اور رسول کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ مکس اپ ہوا یہ نتیجہ نکل آیا جناب۔ اب یہ اسلام کی روح کے ساتھ قرب نہیں رکھتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان باطل، زعم کا معنی گمان ہے، گمان یقین سے نیچے کہتے ہیں، لیکن زعم کا جب لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان ہے، یعنی یقین نہیں ہے، لیکن وہ گمان بھی باطل ہے۔ ایک دفعہ مثلا حق بات کا مجھے یقین نہیں ہوا ابھی تک لیکن گمان ہو گیا یہ حق۔ ایک دفعہ غلط بنیادوں پر، غیر علمی بنیادوں پر میں کسی غلط چیز کا گمان میں نے پیدا کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں زعم۔ اب آپ توجہ فرمائیں، زعم یعنی گمان باطل۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب اے رسول آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ظاہراً یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے اس نظام کی طرف نہیں، رسول اللہ کی طرف نہیں، اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک منافق تھا، مسلمان بنا ہوا تھا منافق، اس کا جھگڑا ہوا ایک یہودی کے ساتھ، یہودی حق پہ تھا اور یہ منافق باطل پر تھا اس معاملے میں۔ اس یہودی نے کہا، چونکہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کو حق والی طرف کھینچتی ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں، کوئی بات نہیں میں یہودی ہوں لیکن فیصلہ کروانے کے لیے تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ چونکہ باطل پہ تھا، اس نے کہا نہیں ہمارے رسول کو چھوڑو، تمہارا ایک عالم ہے کعب ابن اشرف، وہ مشہور تھا بے ایمانی میں، وہ رشوت لے کے جو رشوت دیتا تھا اس کی حق میں فیصلہ کر دیتا۔ تو یہودی کہہ رہا ہے رسول اللہ کے پاس چلو، اور وہ منافق مسلمان جو بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کس کے پاس چلو؟ کعب ابن اشرف کے پاس چلو۔ تو یہ آیات اتری، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار، کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آیت الکرسی کے بعد کیا تھا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ تو اب اپنے فیصلہ اگر اللہ کی طرف آئے اس نظام کی طرف تو نقصان ہونے والا ہے، تو فوراً طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان بے ایمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے
اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیتے۔ بے ایمان کبھی اللہ کے قانون کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہاں بے ایمانی کی سزا ملے گی وہاں، لہذا کرپٹ نظام کی طرف رجوع کرے گا تاکہ دے دلا کے اپنے حق میں فیصلے کروا لے۔ ایک حدیث میں نے نوٹ کی تھی، اس کی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ روایت جو منقول ہے تفسیر نمونہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب توجہ فرق، آپ نے اس قسم کی بات ولایت امیر المومنین کے بارے میں سنی ہوگی، اس قسم کی بات، اب اس کو بھی سن لیں، خوب توجہ سے سن لیں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ خدا کی عبادت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں، اور نماز کو قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور خانہ خدا کا حج کرتے ہوں اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوں، لیکن کسی کام میں کہ جس میں کہ جو کام اللہ یا اللہ کے رسول نے کیا ہو اس میں اگر مگر کرتے ہو، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ اللہ، ایک دفعہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ سمجھے دین کا حکم ہے ہی نہیں، اس میں تردد ہے، وہ نہیں، پتہ چل جائے صاف کہ خدا نے یہ کہا ہوا، یہ خدا کا حکم ہے، اس کے بعد وہ اگر مگر کرے اور کہیں کہ مثلا اگر یوں نہ کرتے تو بہتر ہوتا، یہ الفاظ یہاں پہ لکھے، ٹھیک ہے، یا بولے نہیں دل میں ہو کہ اللہ نے یوں کیوں کیا، اللہ کے رسول نے یوں کیوں کیا، یہ نہ کرتے یوں کر لیتے تو بہتر ہوتا، دل میں ہو، زبان سے نہ کرے، اتنی ہی مقدار میں یہ مشرک ہے، اتنی ہی مقدار میں یہ مشرک ہے۔ اور پھر امام نے آیت تلاوت کی کہ جو آیت ابھی چند آیات کے بعد آ جائے گی، اور پھر وہاں پہ میں آپ کو دوبارہ اشارہ کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آنے سے کتراتے اور ٹال مٹول کرتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا، پھر کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اس کا نتیجہ مصیبت کی شکل میں ان پر آ جائے، یعنی یہ جو اس طرح کے چکر چلا رہے تھے، جب اس کا نتیجہ ان پر آ جائے گا، غلط نتیجہ، مصیبت آئے گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھاتے ہوئے کہ خدا کی قسم ہم تو خیر خواہ تھے اور ہم تو صلح چاہتے تھے، توافق چاہتے تھے، فیصلہ اچھا ہو جائے۔ جب یہ چور پکڑے جاتے ہیں، خیانت کار، پھر اس کے بعد قسمیں کھاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تھا، ورنہ ہم تو ہمارے رسول آپ ہے، آپ کی جوتی پہ کعب بن اشرف کو وارا، آپ کی خاک پاک پہ قربان کر دیا۔ لیکن جب اپنا مفاد آتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ادھر کی جگہ ادھر چلے جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر انسان ہم میں سے آج دیکھ لے اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے۔ آیا ہم اپنی زندگیوں کے جب جھگڑے ہوتے ہیں اللہ اور رسول کے مطابق چاہتے ہیں فیصلہ ہو کہ نہیں؟ چاہے رشوت دے کے ہو، عدل کے خلاف مسئلہ ہو، ہم نے جیتنا ہے۔ کیا چیز رائج ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس میں فرق نہیں ہے شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آئیں گے، تو وہ جو آج یہ کر رہے ہیں وہ بھی منافق ہے۔ قرآن کا کسی سے تکلف نہیں ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا۔ یہ مفاد پرست، یہ دین میں بھی اس لیے آئے تھے مفاد لینے کے لیے، اگر دل سے دین ان کے دلوں میں اترا ہوتا تو آپ کے پاس فیصلے کراتے، چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ،
آپ ان سے صرف نظر کریں، ان سے نہ الجھے، یہ بے ایمان ہے، یہ منافق ہے، ان سے نہ الجھے۔ وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کرے کہ ایسا نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون مان، ان کو نصیحت کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں آپ ایسی باتیں کیجیے، ان کو ایسی باتیں کریں کہ جو ان پر اثر کریں، یعنی ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، جو ان کے فہم کے مطابق، مزاج کے مطابق صحیح سمجھانے کا طریقہ ہے وہ کریں، اختیار کریں آپ اے رسول جو ان پر مؤثر ہو اور یہ اس غلط حرکت سے باز آ جائے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ یاد رکھیے، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں ہوتی، اسلام کی بنیاد یہاں پر۔ اور جو اللہ کی نافرمانی میں دوسروں کے چمچے بنے ہوتے ہیں، افسروں کے چمچے، حرام خور افسروں کے چمچے، حرام خور سیاستدانوں کے چمچے، وہ کہاں اور یہ آیات کہاں؟ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر جب یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے تو آپ کے پاس آتے، رسول کے پاس آتے اور یہ استغفار کرتے، یہ خود استغفار کرتے اللہ سے اپنے گناہ کی، اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتا۔ آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر وہی اللہ کہ جو شاہ رگ جان سے زیادہ قریب ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ رسول کی ذات مرکز رہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم رسول سے الگ رہ کر بھی اللہ ہمارے ساتھ، ہم اللہ سے اٹیچ ہیں اور اللہ کا کام ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہیں بنانا چاہا تو اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر خود بھی اللہ سے استغفار کرتے؟ بس یہ استغفار گھر بیٹھ کے نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ کے پاس آ کر ہوگی۔ آپ یہ بھی استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، ان رسول پاک سے کہتے آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ حضرت یعقوب کے بچوں نے اپنے والد سے کہا تھا ہمارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں، لہذا خدا کے نبی کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کو واسطہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کرے اور ہم خود بھی اپنے گناہوں کی استغفار کریں، یہ کوئی خلاف قرآن نہیں ہے بلکہ عین قرآن۔ توجہ فرما رہے، لیکن کریں گے اللہ سے، اس لیے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ درخواست اللہ کے پاس ہوگی۔ اور اسی قرآن نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اے رسول، یہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے بارے میں آپ 70 بار بھی استغفار کریں میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اختیار اللہ کے پاس ہے، لہذا وسیلہ بنانے والے کو بھی یہ معلوم ہو، جو کہہ رہا ہے کہ مثلا ان کے وسیلے سے اسے پتہ ہو اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جو سمجھتا ہے کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے یا کوئی اللہ کو مجبور کر لے گا، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، اور چھوٹے موٹے شرک میں نہیں، بڑے بدترین قسم کے شرک میں وہ شخص مبتلا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہٰذا اب یہاں پہ اختلاف کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، اس میں بہت سارا اختلاف ہے امت، کچھ لوگ بالکل کہتے ہیں بس رسول اللہ فوت ہو گئے، اب جناب وہ نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ فلان، اور کچھ اہل سنت میں بھی مثلا یہ عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم مثلا پاکستان سے کہیں یا رسول اللہ السلام علیکم تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ کی قبر کے پاس جا کر کہیں تو وہاں السلام علیکم کہنا ٹھیک ہے، وہاں رسول اللہ مثلا سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ
گویا رسول اللہ مثلاً وہیں پہ مقید ہے اپنی قبر میں، باقی جگہوں پر مثلاً مثال کے طور پر یہ بہرحال روایات کا ایک چکر ہے، اس میں کچھ لوگ بڑا افراد کر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ریئیکشن میں مثلاً تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ خدا بند عالم یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کو محروم نہیں کرے گا اگر وہ اپنی استغفار میں، اپنی دعاؤں میں رسول اللہ کو وسیلہ اور واسطہ مثلا قرار دے دیتے ہیں، اور مگر اس بات کی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اختیار صاحب اختیار اللہ ہے، رسول اللہ بھی درخواست کر سکتے ہیں، رسول اللہ بھی اللہ کی بارگاہ سے ہی مانگتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صاحب اختیار دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک، اب دیکھیے رسول اللہ کی امپورٹنس کتنی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے رسول آپ کے رب کی قسم، یہ صحیح ترجمہ اس طرح ہوگا، تو نہیں، اور آپ کے رب کی قسم نہیں مومن ہو سکتے۔ تکرار کیے دو دفعہ، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں، اور آپ کے رب کی قسم یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں بھی کوئی حرج، کوئی رنجش، کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس طرح تسلیم کرے آپ کے فیصلوں کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب ذرا دوبارہ آجی اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایک صحابی کے جن کا نام حضرت زبیر ابن عوام، ان کا ایک جھگڑا ہوا، ان کی زمین تھی، باغ تھا مثلا ایک انصاری کے ساتھ، آپس میں پانی لگانے پر مثلا تھوڑا جھگڑا ہوا، رسول اللہ کے پاس یہ آئے اور رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا اس فیصلے پر وہ جو انصاری تھا، مطلب انصاری تو ظاہر ہے جو رسول پاک کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو رہا، وہ انصار کہاں ہے، لیکن کیونکہ ادھر منافقوں کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا اس معاشرے میں، تو یہ جو ہے ناراض ہو گیا اور اس نے باہر نکل کر حضرت زبیر سے کہا کہ تم رسول پاک کے رشتہ دار ہو نا، اس لیے تمہارے حق میں فیصلہ ہو۔ رسول اللہ کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ آپ کے رشتہ دار ہیں لہذا آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، ہمارے رشتہ دار ہوتے تو ہمارے حق میں فیصلے ہو جاتے۔ تو یہ آیت اتری، اور اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ آپ کے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کریں، پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس پر ان کے دلوں کے اندر بھی کوئی حرج اور اعتراض پیدا نہ ہو۔ اس کے ذیل میں وہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی ہے، وہ کیا تھا کہ اگر خدا کی عبادت کرے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نماز قائم کرے، لیکن کوئی ایسا کام جو خدا نے کیا ہو، کوئی ایسا کام جو رسول نے کیا ہو، کہیں کہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، اور یہ اگر یوں کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، امام فرماتے ہیں کہ یہ اتنی ہی مقدار میں مشرک ہے۔ اور یہ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یہ بات میں ریپیٹ کیا کرتا ہوں کہ بعض جاہل منبر پہ بیٹھنے والے اور بعض اندھا دھن عقل سے فارغ ہو کر، عقل کو باہر چھوڑ کر رکھ کر آ کر تقریریں سننے والے، وہ بڑے بعض اوقات نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں جب کوئی احمق اور جاہل آگے کہتا ہے رسول اللہ یہ والی شادی نہ کرتے تو بہتر نہیں تھا۔ او بابا دین سے خارج ہو جاؤ گے جب اپنے مثلا تم نے اپنے تائید میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے اپنے مسلک کے، اس وقت کہتے ہو یہ رسول تو وحی کے علاوہ کلام بھی نہیں کرتا، اور جب تمہارے الٹی کھوپڑی کے اندر کوئی بات نہیں آ رہی تمہاری جہالت کی وجہ سے،
اور تمہاری حماقت کی وجہ سے اور تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے اور بے دینی کی وجہ سے، تو تم رسول کے کسی قدم پر اعتراض اٹھاتے ہو، یہ کیوں کیا رسول؟ تو پھر کلمہ رسول کا چھوڑ دو، اپنا پڑھاؤ، تم زیادہ سمجھدار ہو رسول سے۔ یہ جو کہہ رہے رسول یہ نہ کرتے، یوں کر لیتے، یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، یہ اپنی بے عقل کو رسول پاک کی عقل زیادہ سمجھ رہا ہے۔ اس قسم کے کئی مریض، دماغی مریض اور پاگل قسم کے افراد، ان کو قوم نے یہاں ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہوئی۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جو مسلط ہوا ہے دین کے بارے میں غیر سنجیدگی کے رویوں سے۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کر کے ہم تو رسالت کو پر مشکوک ہو رہے ہیں، تو امامت تو گئی خود بخود، رسالت کے بعد کون سی امامت رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ امام وہ ہے جس کو رسول امام بنائے۔ جب رسول کے باتوں میں تم کاموں میں تم مشکوک ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تو باقی تو دین کی جڑ تم نے خود کاٹ دی، دین سے ہی خارج ہو گیا وہ کہ جو اس قسم کی لغویات آ کر بولتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو بے وقوفوں کی طرح سامنے بیٹھ کے داد دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی عقلوں پر ماتم کریں بیٹھ کر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ترجمہ اتنا اچھا نہیں، اقتلوا انفسکم یعنی اپنی قوم کے خلاف جہاد کرو، یا اپنے گھروں سے نکل پڑو، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے تو چند افراد کے علاوہ یہ کبھی یہ نہ کرتے۔ اے رسول، جو آپ کا ایک فیصلہ نہیں ماننے کو تیار بندہ، اس قسم کے افراد جو اتنی معمولی بات نہیں مان رہے، وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کے جس میں جان کا سودا کرنا پڑتا ہے، جس میں اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ کہاں سے کریں؟ اب یہی سن لیں، جو آج اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وکیلوں کو رشوت دے، ججوں کو رشوت دے، پولیس کو رشوت دے کر جو اپنے الو سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ امام زمان کو کہنے پر گھروں کو چھوڑیں گے، ان مالوں کو چھوڑیں گے اگر امام زمان تشریف لے آئیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، خام خیالی ہے۔ امام پر بہتان باندھیں گے، کیونکہ ان کا امام بھی اپنی طرح کا گھڑا، جو ان کے خطیبوں نے گھڑ کے دیا امام، وہ ان کے ذہنوں میں امام ہے، ورنہ امام کی تو وہی صفات ہوں گی جو قرآن نے بتائی ہوئی۔ امام تو وہی قانون لاگو کریں گے جو قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ تو جو آج کے دن اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، کچھ مفادات کو دین کی وجہ سے جو ناجائز ان کو قربان نہیں کر سکتا، وہ امام کے آنے پر اپنی جان و مال کی بازی کیسے لگائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایک باغ کے جھگڑے میں آپ نے کہا پہلے یہ پانی لگا لیا بعد میں لگا لو، جو اتنے سے فیصلے پہ جس کا دل قبول نہیں کر رہا، وہ اپنے گھر سے کیا نکلے گا جہاد کے لیے؟ اور وہ مثلا اگر اس کو اپنوں کے خلاف قتال کرنا پڑ جائے تو وہ اتنے حکم کہاں سے مانے گا؟ اور حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر بھی تھا اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ توجہ فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، جو نصیحت اللہ انہیں کر رہا ہے، انہیں کی جا رہی ہے، اگر یہ اس پہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر بھی تھا اور اشد تثبیتاً، ایمان اپنے اندر پکا کرنے کے لیے یہ بڑی شدید بات تھی۔ یہ کیا؟ یہ قانون یاد رکھ لیں، انسان جب اپنی خواہش کے خلاف خدا کی اطاعت کرتا ہے، یہ اطاعت کرنا ایمان کو اس کے دل کے اندر گویا کہ جس طرح پتھر پہ لکیر ماری جاتی ہے اس طرح کا کام کرتا ہے، اتنا زیادہ ثبت کرتا ہے۔ کیا چیز؟ دعوے نہیں، نعرے نہیں، اپنی خواہش کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرا ایمان میری خواہش پر نہیں ہے، اس کا مومن نہیں ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مومن۔ یہ فارمولہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان پختہ ہو جائے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، جو اطاعت نہیں کریں گے ان کا ایمان پختہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اطاعت ہی ناک رگڑتی ہے نفس کا اور شیطان کا زمین پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ناک رگڑتی ہے اور اسے کمزور کرتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور گناہ برعکس کام کرتی ہے۔ گناہ
ایمان کے آثار کو مٹانے کے لیے، جیسے کسی چیز کو رگڑ رگڑ کر اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، گناہ کی تکرار آپ کے دل سے ایمان کو مٹانے والا کام کرتی ہے۔ اور ایمان کو لہذا بعض گناہوں کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایک گناہ میں اتنی تاثیر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان سب آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ مثلا قیامت کے دن، آج تو ہمیں اللہ نے کہا ہے ظاہر پہ حکم لگانا ہے سب مسلمان ہو، قیامت کے دن بھی مسلمان اٹھنا ہے یا مسلمان نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی حضرت زبیر بھی مسلمان، اور وہ جو انصاری کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا وہ بھی مسلمان، لیکن جو فیصلہ نہیں مان رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری بات، یہ پورا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ منافقت پہ چل رہا ہے کہ ان کے جب مفادات سے دین ٹکراتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، اپنے مفادات کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب یعنی اگر یہ اطاعت کرتے تو تب ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سب نتیجے اطاعت رسول کے، ورنہ کلمہ تو پڑھا ہوا تھا اس نے بھی۔ اب اللہ یہ کس کے نتیجے بتا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت، اپنی خواہش کے خلاف بھی فیصلہ مان لو، جو اللہ کہہ رہے رسول کہہ رہے اس کی اطاعت کرو، تب ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور ہم انہیں صراط مستقیم کو بھی حتماً رہنمائی کر دیتے۔ یعنی یہ صراط مستقیم صرف دعائیں مانگنے سے نہیں ملتی، دعائیں مانگتے جاؤ نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، جہاں اپنا مفاد آئے اہدنا الصراط الشیطان، ادھر چل پڑو، اس سے صراط مستقیم نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہی کیا ہو رہی ہے کہ ایک تمہارا مفاد ہے، ایک اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اپنے مفاد کو سائڈ پہ کر دو، تب یہ فروٹس ملیں گے، تب یہ نتائج تمہیں ملیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں ہدایت کر دیتے صراطًا مستقیم، صراط مستقیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب اوورآل فارمولہ بتا رہے ہیں، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ۔ شہداء کا معنی لفظ جو ہے قرآن میں یہ گواہوں کے معنی میں آئے، اگرچہ اس آیت میں ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ مراد وہ لوگ ہیں ان کا درجہ بہت بڑا جو خدا کے راستے میں شہید ہوئے اور وہ خود گواہ ہوتے ہیں حق پر۔ بہرحال شہداء کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ شہید بھی اور اس کی جمع شہداء بھی یہ گواہی کے معنی میں آیا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء یعنی گواہ اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ وہاں پہ کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس آیت میں ان کے مین گروپس بتائے جا رہے ہیں، کون ہیں؟ نبیین، صدیقین۔ صدیقین کون ہیں؟ سب سے پہلے بڑھ کر نبیوں کی تصدیق کرنے والے، ان کی سچائی کو سچائی کہنے والے، یعنی یہ خود بھی سچ ہے۔ ایک سچ ہوتا ہے جو میں بولتا ہوں، ایک سچ وہ ہوتا ہے جو کسی سچے کی تصدیق کے لیے بولتا ہوں۔ صدیقین والشہداء، شہداء گواہ، چاہے وہ خدا کے راستے میں جان کو قربان کرنے والے ہو، وہ بھی قیامت کے دن ظاہر بات ہے انہی کے ساتھ ہوگے جن کے راستے میں جان قربان کی تھی، جس دین کے راستے میں۔ بس صالحین، اور عام جب حالات ہوتے ہیں معاشرے کے صالح لوگ، ان یعنی جو اچھے بڑے لیول کے صالح تھے یہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کتنے اچھے ہمراہ ہیں، رفیق، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی جس کو قیامت کے دن ان کا ساتھ مل گیا تو یہ کتنے اچھے رفقا ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ ایک اللہ کے رسول کا صحابی تھا، رسول اللہ کو یعنی اس کا جی چاہتا تھا دیکھتا ہی رہوں، اس کو ایک خاص انس تھا، ایک خاص محبت تھی۔ تو ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بڑا بےتاب سا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ میں گھر چلا جاؤں، میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اچانک مجھے آپ کا خیال آتا ہے، میرا کام میں دل نہیں لگتا،
اور میں بے چین ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے. تو لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو ایک بڑا گناہگار سا بندہ ہوں نچلے درجے کا، اور آپ تو کہ جنت میں سب سے اونچے پتہ نہیں کتنا دور ہوگا ہم سے اس درجے میں ہوں گے، تو وہاں پھر میں کیسے برداشت کروں گا، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. تو اس کے جواب میں، اس کے خلوص اور تڑپ کے جواب میں یہ والی آیت تھی کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ساتھ ہوگا ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو گویا اس سے کہا گیا کہ تسلی رکھو، رسول اللہ کو جب دیکھنا چاہو گے تو مثلا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تصور اس دنیا میں رہ کے آتا ہے، وہ جنت کیسی ہوگی، اس میں ملاقاتوں کا سسٹم کیا ہوگا، ٹائم لینے پڑیں گے، سفر کرنے پڑیں گے. یہ محدودیتیں اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں بالآخر یہ والا نظام نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد.